بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 394 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت 6 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا اور درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت کے مضمون سے شبہ ہوتا تھا کہ مذکورین کفار کو مذکورہ مدت گزرنے کے بعد ضرور قتل کر دیا جائے گا، اب انہیں تبلیغ اسلام نہیں کی جائے گی کیونکہ حضور نے پہلے ہی بہت تبلیغ کر دی تھی۔ اب اس آیت میں یہ شبہ دور کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر اب بھی وہ تبلیغ کا مطالبہ کرے تو ان کی ضرور تبلیغ کی جائے۔ گویا یہ آیہ کریمہ گزشتہ آیات کی تفصیل یا تشریح و تفسیر ہے، جس سے پچھلی آیات واضح ہو جاتی ہیں۔ دوسرا تعلق اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کی توبہ کا ذکر تھا کہ اگر وہ توبہ کر لیں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دیجئے۔ اب توبہ کے ذریعے کا ذکر ہے جس سے انہیں توبہ نصیب ہو، یعنی مسلمانوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا اور کلام الہی سننا۔ گویا توبہ کے بعد تمہید توبہ کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کے لیے دائمی نجات کا ذریعہ ذکر کیا گیا تھا، یعنی مسلمان ہو جانا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب انہی کے لیے عارضی نجات کا ذریعہ ارشاد ہوا، یعنی کلام اللہ سننے کے لیے مہلت مانگنا۔ جب یہ مہلت گزر جائے گی پھر ان کا خون مباح ہو جائے گا، کچھ شرائط کے ماتحت جن کا ذکر آئندہ آیات میں کیا جائے گا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے، یعنی قتل سے آپ سے پناہ چاہے تو اس کو قتل سے امن دے دیجئے۔ احد اس فعل محذوف کی وجہ سے مرفوع ہے جس کی تفسیر استجارہ کا کر رہا ہے۔ کیوں پناہ دے دیجئے؟ تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اس کے مامن یعنی پناہ گاہ تک اسے پہنچا دو۔ یعنی اگر وہ ایمان نہ لائے تو اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، اور وہ اس کی قوم کا علاقہ ہے تاکہ وہ اپنے معاملہ میں غور کر سکے۔ یہ مذکورہ بات اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ پوری طرح باخبر نہیں ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔
اس آیہ مذکورہ میں حربی کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یعنی اس کو امان میں رکھو تاکہ کوئی مسلمان اس کو قتل نہ کر سکے اور اس کو قرآن سننے اور اسلام کے سمجھنے کا موقع ملے۔ ممکن ہے کہ اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے، لیکن اگر وہ اللہ کا کلام سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے اس کی جائے پناہ تک پہنچا دو، اور اس کی جائے پناہ کون سی ہے؟ وہ اس کا اپنا علاقہ اور گھر ہے۔ گویا ان آیت مقدسہ میں بتایا گیا ہے کہ یا محبوب، جن کفار کا زمانہ امان ختم ہو جائے ان کا قتل درست ہو جائے، مگر ان میں سے کوئی دلائل اسلام سننے، آپ کی مجلس پاک میں حاضر رہ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے، اس میں غور کرنے کا شوق اگر ظاہر کر دے تو اسے امان دے دیجئے، اپنے پاس اس وقت تک رکھیے جب تک اس کی تسلی نہ ہو جائے۔ پھر اگر مسلمان ہو کر وطن اور ہجرت الی المدینہ پر تیار ہو جائے تو اسے اپنے پاس مستقل رکھیے، اور اگر مسلمان نہ ہو تو اسے یہاں پر قتل نہ کیجیے بلکہ اپنے وطن یا کسی امن کی جگہ جانے دیجیے، تو اسے وہاں جانا بھجوانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر جب کبھی مسلمان کو اس پر قابو ملے تو قتل کر دیں۔ یہاں پر ایک حکایت ذکر کر رہے ہیں۔ ایک مشرک نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اگر اس مقررہ میعاد گزر جانے پر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے اور کلام اللہ سننے کا ارادہ کرے تو کیا تم اسے قتل کر دو گے؟ فرمایا نہیں، اور آپ نے یہی آیت کریمہ پڑھ کر اس کے سامنے تلاوت کر دی۔ آئیے طلباء کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس سے حاصل ہونے والے فوائد کی طرف۔ مذکورہ مشرک خود سلطان اسلام سے امان لے اور سلطان کے پاس رہے، اس کے ماتحت رہیں، اس کے انتظام میں قرآن اور حکام اسلام سنیں۔ یہ درست نہیں ہے کہ کافر مسلمانوں میں پھنس کر کہہ دے کہ ہم کو مہلت دو، ہم کسی سے قرآن سن لیں گے۔ یہ فائدہ استجارہ اور اجرہ فرمانے سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوا ہے کہ ذمی کی طرح مستأمن کافر بھی دارالسلام میں امان ملے گی، اس کا جان و مال بھی محفوظ رہے گا، نہ اسے قتل کیا جائے گا نہ اس کا مال چھینا جائے گا۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ ذمی کو دائمی امان ہوگی، مستأمن کو عارضی۔ وہ کافر جو ہماری رعایا بن کر ہمارے ملک میں رہے اسے ذمی کہتے ہیں، اور مستأمن وہ کافر ہوتا ہے جو چند روز کے لیے ملک میں آئے۔ یہ فائدہ بھی اجرہ کو مطلق فرمانے سے حاصل ہوا ہے۔ تیسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ مستأمن کو دارالسلام میں ہمیشہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ میعاد ختم ہو جانے پر اسے سلامتی سے سرحد پار کر دیا جائے گا۔ یہ فائدہ حتی یسمع سے حاصل ہوا ہے۔ ہاں، اگر وہ ذمی بن کر رہنا چاہے تو حکومت اسلامیہ منظور کرے تو اب وہ مستأمن نہیں بلکہ ذمی کے روپ میں ملک میں رہ سکتا ہے۔ چوتھا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ مستأمن کو تبلیغ احکام کرنی چاہیے، شاید وہ مسلمان ہو جائے۔ یہ فائدہ بھی حتی یسمع سے حاصل ہوا ہے، بلکہ مسلمانوں کے اعمال ایسے پاکیزہ ہونے چاہیے کہ لوگ خود بخود اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ پانچواں فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ دین اور عقائد میں تقلید کافی نہیں ہے بلکہ اپنی تحقیق سے اسلام قبول کرنا چاہیے۔ یہ فائدہ بھی حتی یسمع کلام اللہ سے حاصل ہوا ہے کہ کافر کو اتنی مہلت دے کہ وہ کلام الہی خود سنے، سوچے، سمجھے اور مسلمان ہو جائے۔ تحقیق اگر تقلید ہوتی تو کہا جاتا جیسے ہم مومن ہیں تو بھی مومن ہو جا۔ یہ بات خوب خیال میں رکھیے کہ تحقیق ضروری ہے۔ چھٹا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایسے کافر کی امان کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے، جتنی مدت حاکم مقرر کر لے اسے اختیار ہے۔ یہ فائدہ بھی ہمیں حتی یسمع سے حاصل ہوا ہے۔ ساتواں فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے
کہ مستعمل کافر کو جیسے امان اور حفاظت سے اپنے ملک میں رکھا جائے گا ایسے ہی حفظ و امان سے اسے سرحد پار کر دیا جائے گا۔ یہ فائدہ ہمیں ثم ابلغہ مأمنہ سے حاصل ہوا ہے۔ اسلام بہت خوددار اور روادار دین ہے۔ آئیے طلبہ کرام فوائد کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حربی کفار کو اس قدر دعائیں کیوں دی گئیں؟ اگر بحالت جنگ خون خار کافر کلمہ پڑھ لے تو اسے چھوڑ دو، اگرچہ وہ قرآن سننے کا وعدہ کرے تو چھوڑ دو۔ جواب اس کا یہ دے رہے ہیں کہ مسلمان ملک مال عزت کے لیے نہیں لڑتا، وہ صرف اللہ اور رسول کے لیے لڑتا ہے، کافروں کو مارنے لوٹنے کے لیے نہیں لڑتا، کفر کا زور توڑنے یا کفار کی تبلیغ کو روکنے کے لیے لڑتا ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ان قواعد سے مسلمان کفار پر کبھی فتح نہیں پا سکتے، کیونکہ کافر مسلمانوں کو بحالت جنگ بے دریغ قتل کریں، مگر جب مسلمان کا اس پر داؤ چلے تو وہ کلمہ پڑھ لے یا کہہ دے کہ مجھے مہلت دو، قرآن سنوں گا۔ اب غازی مسلمان کے ہاتھ قرآن و حدیث نے بام دیے ہیں، اسے مت قتل کرو، یعنی کفار کے ہاتھوں قتل ہوتے رہو مگر انہیں قتل نہ کرو۔ ان کے لیے بچاؤ کے دو دروازے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید نے فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ امان جاہل بے سمجھ سیدھے سادے کفار کے لیے ہے جن کے متعلق ہمارا جواز ہو کہ یہ واقعی تبلیغ چاہتا ہے، مگر جب قرائن سے معلوم ہو کہ یہ چالاک ہے، اس تدبیر سے اپنی جان بچا رہا ہے، تو اس کا یہ ہیلہ کبھی بھی نہیں مانا جائے گا۔ رہا کافر کا کلمہ پڑھ دینا، ایسے موقع پر اس کے متعلق قرآن نے فیصلہ کیا قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم وہم لا ینظرون، فتح کے دن نہ کافروں کا ایمان قبول ہوگا نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ جن احادیث میں ہے کہ کلمہ پڑھنے پر کافر کو قتل نہ کرو، وہاں یہ بھی قید ہے لا یعلمون، یعنی اگر قرائن سے معلوم ہو کہ یہ واقعی انجان ہے اور مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ چالاک کافر کا یہ حکم ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن جب حضرت خالد بن ولید کے مقابلہ سے قوم میں بنی کنانہ بھاگی، حضرت خالد نے جب ان پر گھیرا ڈالا تو انہوں نے کلمہ پڑھ دیا جان بچانے کے لیے، حضرت خالد نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں ارشاد ہوا حتی یسمع کلام اللہ، قرآن مجید سننے سے کیا فائدہ؟ صرف قرآن سننے سے تو ایمان نہیں ملتا۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں سننے سے مراد سمجھنے کا منشا ہے، لہٰذا اس میں قرآن سننا، سمجھنا، اس کی تفسیر پر غور کرنا، اسلام پر سوال و جواب کرنا سب ہی شامل ہے۔